صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام حسین، قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے حسین و منی و انا من الحسین کے پروگرام میں میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپا؟ قائم ٹی وی بہت مشکور رہے گا کہ ان خاص ایام میں انہوں نے اپنا وقت ہمارے چینل کے لیے نکالا اور ہمارے پروگرام کو میں مزید بہترین رہنمائی کی۔ عزاداران امام حسین، اور آج وہ شب آ گئی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ آج ماہ محرم کی 9ویں شب ہے۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ شب ہے کہ اس شب کو میں کیا کہوں کہ یہ اہل بیت کے گھرانے میں قیامت کی شب ہے۔ یہ وہ شب ہے جب کسی خیمے سے یہ آواز آتی ہے کہ بیٹا جانا اور صبح مولا حسین سے پہلے خود کو قربان کر دینا، ماں کو شرمندہ نہ کروانا۔ تو کوئی کسی خیمے سے کوئی ماں یہ بیٹے کو سمجھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اون و محمد، علی اکبر و علی اصغر سے پہلے ماموں پہ قربان ہو جانا۔ عزاداران امام حسین، یہ رات ایک قیامت کی رات ہے، لیکن ایک طرف یہ رات کسی کی تقدیر بدلنے کی بھی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جناب حر علیہ السلام ہو گئے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات نے حر کی تقدیر کو بدل دیا۔ عزاداران امام حسین، یہ رات اہل بیت کے گھر کی قیامت کی رات کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ عاشور کی شب کا سناٹا جب اشکوں کی برسات رہی، عاشور کی شب کا سناٹا جب اشکوں کی برسات رہی، لیلا نے نظر اکبر پر، لیلا نے نظر کی اکبر پر جب کچھ کچھ باقی رات رہی۔ عزاداران امام حسین، کیونکہ یہ مصائب کی شب ہے، اس شب میں وقت کا امام ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ عزاداران امام حسین، میں چاہوں گی آج کے شب کے حوالے سے آپ ابھی کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم، اس وقت پوری دنیا سے لوگ روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پروردگار عالم تو سب کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین سب کو خیریت اور عافیت کے ساتھ اپنی منزلوں پر پہنچائے۔ اور یقیناً عاشورہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے روضہ امام حسین علیہ السلام پر لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک نظم میرے پاس موجود ہے جو کہ چہلم کے جلوس میں، جو کہ 2020 میں منعقد ہوا تھا، اور ہم ہر سال اربعین پہ جایا کرتے تھے، مگر اس سال کووڈ کی وجہ سے اربعین پر نہیں جا سکے تھے، تو یہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ تو میں نے ایک نظم کے چند اشعار لکھے تھے کہ اے عاشقان سبط پیمبر نہ دیر ہو، اے عاشقان سبط پیمبر نہ دیر ہو، چلتے رہو حسین کی جانب نہ دیر ہو، کرتے رہو حسین سے الفت نہ دیر ہو، یہ زندگی بخیر ہو ہرگز نہ دیر ہو، لب پر فقط حسین ہی کہتے ہوئے چلو، لب پہ فقط حسین ہی کہتے ہوئے چلو، لب پر سجائے ناد علی کی دعا چلو، کہتے چلو حسین ہی میرا امام ہے، اے شاہ کربلا یہ عجب اجتہام ہے، کہتے چلو حسین ہی میرا امام ہے، اے شاہ کربلا یہ عجب اجتہام ہے، آنکھوں میں ایک شوق سجائے ہوئے چلے، آنکھوں میں ایک شوق سجائے ہوئے چلے، ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے، لبیک کی صداؤں میں یوں دم بدم چلے، سمجھو کہ بس امام کے ہم قدم چلے، سمجھو کہ بس امام کے ہم قدم چلے، یہ کربلا نہیں ہے کراچی ہے دوستو، یہ نینوا نہیں ہے کراچی ہے دوستو، کہتے تھے تم کو دیکھ کے مولا بھی مرحبا، کہتے تھے خود یہ حضرت عباس مرحبا، کہتی تھی تم کو دیکھ کے زینب بھی مرحبا، دیتی تھی تم کو فاطمہ زہرا یہی دعا، رونے کو تم جو آئے ہو دلشاد تم رہو، سکھ چین سے جیو اور آباد تم رہو، اے عاشقان سبط پیمبر نہ دیر ہو۔
यकीनन इस वक्त रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बहुत सारे कदम बढ़ रहे हैं और हमारी दुआएं सबके लिए हैं कि परवरदिगार आलम सबको कबूलियत की ज़ियारत अता हो और रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमाए और ये तमाम ज़व्वार भी शादो आबाद रहें, सेहत और ज़िंदगी के साथ रहें। और आपने शब आशूर के मुतल्लिक़ सवाल पूछा है और शब आशूर करबलाए मुअल्ला में एक मसरूफ़ रात थी, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब जब हम नज़र करते हैं तो इधर ज़िक्र और अस्कार था, इबादत इलाही थी, इतनी इबादत इलाही, ऐसा ज़िक्र और अस्कार था कि रिवायत की ये अल्फाज है कि जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की सदा आती है, बिल्कुल वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे से सदा आ रही थी। और दूसरी जानिब लश्कर यज़ीद में भी बहुत मसरूफ़ियत थी, इसलिए कि असलहों को तेज़ किया जा रहा था, अगले दिन की जंग की हिकमत अमली तैयार हो रही थी। और जब जंग की हिकमत अमली तैयार हो रही थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर वो अज़ीम ऐलान किया कि जिस अज़ीम ऐलान में मौला ने चिराग़ खैमा को बुझा दिया और कहा कि जिसको जाना हो चला जाए, आने वालों के लिए रास्ते बंद हैं, जाने वालों के लिए खुले हुए हैं। मैं अपने नाना की शिफाअत की ज़िम्मेदारी भी लेता हूँ और तुम्हारी बख्शिश का वादा भी करता हूँ। बुझाया एक दिया शहने 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परीशा है, बुझा क्या था जला क्या है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग़ खैमा को गुल कर दिया और चिराग़ खैमा को जब जलाया तो आपने देखा कि तमाम के तमाम असहाब मौजूद थे, कोई भी उनको छोड़कर नहीं गया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज की रात यानी शब आशूर में वो अज़ीम जुमला इरशाद फरमाया कि ऐसे असहाब किसी को खुदा ने नहीं दिए जैसे असहाब खुदा ने मुझे दिए हैं। और शब आशूर का तज़किरा है कि हज़रत ज़ुहैर बिन कैन और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर आपस में कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ए हबीब इब्न मज़ाहिर है ज़ुहैर बिन कैन, ये कोई हंसी मजाक का दिल लगी का वक्त है, इसलिए कि कल तो मौत सामने खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा कि ये इस वक्त हम हंसी मजाक ना करें, दिल लगी ना करें तो कब करें, इसलिए कि सामने मौत खड़ी इंतज़ार कर रही है। इधर हमने उरूसे शहादत को गले लगाया और उधर हुसैन के नाना हमारी बख्शिश फरमाएंगे और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये इतनी अजीम मिसालें हैं मक़तल करबला की। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें एक मंज़र ये भी नज़र आता है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि भैया क्या आपने अपने असहाब को आज़मा लिया है। और ये आवाज़ किसी तरीक़े से जनाब ज़ुहैर बिन कैन और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के कानों में पड़ गई और उन्होंने अपने हलक़ूम पर अपनी तलवारों को रख लिया, कहा कि मौला 1000 मरतबा ज़िंदगी मिलेगी तो हम 1000 मरतबा आप पर से जान को क़ुरबान कर देंगे। और रिवायत ये कहती है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शब आशूर में ख़ैमों का मुआयना करते हुए चले तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब ज़ैनब के ख़ैमे के सामने से गुज़रे तो रिवायत ये कहती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सामने छोटे छोटे 2 बच्चों को बिठाए हुए कह रही हैं कि ए ओनो मोहम्मद, तुम जाफ़र तैयार के नवासे हो और हैदर कर्रार, जाफ़र तैयार के पोते हो और हैदर कर्रार के नवासे हो। कल क़ुरबानी आले मोहम्मद का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सकीना से पहले पानी पी लो। और ओनो मोहम्मद हाथों को जोड़ कर कह रहे हैं कि अम्मा जान कल इज़्ने कारज़ार मिलने तो दीजिए, तब हम आपको अपनी शुजाअत के जौहर दिखा देंगे। और एक और ख़ैमे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में एक माँ बैठी हुई अपने बेटे का चेहरा देख रही है और कह रही है कि ए अली अकबर, कल क़ुरबानी आले मोहम्मद का दिन है, देखो मुझे सैदानियों के सामने शर्मिंदा ना कराना। और हज़रत अली अकबर ने कहा कि अम्मा जान कल मैदान कारज़ार सजने तो दीजिए और मैं तब आपको बताऊंगा कि कैसे शहादत हासिल की जाती है। और एक और ख़ैमे में उम्मे फ़रवा अपने 13 बरस के बेटे कासिम से कह रही है
کہ اے قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو مجھے شرمندہ نہ کرانا سیدانیوں کے سامنے۔ اور قاسم نے کہا کہ اماں جان کل کا دن آنے تو دیجئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے میں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوں۔ اور ایک اور خیمے میں امام عالم مقام امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ام رباب ایک چھوٹے سے بچے کا جھولا جھلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے علی اصغر کل قربانی آل محمد کے دن ہے، علی اصغر کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ مقتل کربلا میں جاتا، اور علی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، تو اپنے پیروں سے مقتل کی جانب بھی نہیں جا سکتا۔ میں کہوں کہ اے ام رباب، آپ کے دونوں بچوں کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک علی اصغر کی ننھی سی قربانی نہیں ہوتی تب تک حسین مقتل میں نہیں جاتے، اور جب تک سکینہ کی ننھی سی لہر شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک امام سید سجاد کو رہائی کی خبر نہیں ملتی۔ تو آپ کے دونوں بچے کربلا کے واقعے میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اور امام علی مقام امام آج شب عاشور کا ہی تذکرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بیویوں کے خیموں کا معائنہ کر چلے تو مولا امام حسین علیہ السلام مقتل کی جانب چلے ہیں، اور جب مقتل کی جانب چلے تو امام کو محسوس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا رک گئے، مولا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کے غلام ہلال بن نافع آ رہے ہیں، اور ہلال بن نافع سے مولا نے آگے بڑھ کر مولا نے ہلال کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کی بیعت کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے اپنے سارے خزانوں کو خالی کر دیا، اور یزید نے لعنت اللہ علیہ کا داغ قیامت تک کے واسطے اپنے سینے پر لگا لیا، مگر امام حسین علیہ السلام ایک غلام کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے رہے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جس کی بھی فکر حسینی ہوگی حسین اس کے ساتھ ہے۔ اور ہلال بن نافع کو امام حسین علیہ السلام، ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا بڑی بے ادبی ہو گئی کہ میں آپ سے پوچھے بغیر چلا آیا، مگر مولا آپ مقتل کی جانب جا رہے تھے، رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، مولا بس مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ حسین نے کہا کہ آؤ ہلال میرے ساتھ چلو، اور مولا دکھاتے ہوئے چلے کہ ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تم گھوڑے سے نیچے گرو گے، اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پہ زہیر بن قین کی شہادت ہوگی، اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پر حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوگی، اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پر عباس کے بازو کٹیں گے، اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی ثنا لگے گی۔ اور یہ کہتے کہتے حسین ایک نشیب میں بیٹھ گئے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمہارا آقا و مولا حسین علیہ السلام شمر کے خنجر سے شہید کیا جائے گا۔ اب مولا نے دیکھا کہ ہلال ان کی باتوں پر توجہ نہیں کر رہے، ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہلال کیا ہوا؟ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا بڑی بے ادبی ہو گئی کہ میں آپ کے کلام پر توجہ نہیں دے پایا، مگر مولا کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے ہلال وقت ادب ہے، اس لیے کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی رونے کی آواز ہے، اور جس دن سے ہم وارد کربلا ہوئے ہماری ماں فاطمہ زہرا اس نشیب میں آ کر اپنے بالوں سے اس جگہ کی مٹی کو صاف کرتی ہیں، اور اے ہلال ہماری ماں فاطمہ زہرا کسی کو نظر نہیں آتی، مگر وہ اس مقتل میں نہ صرف یہ کہ موجود ہوتی ہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا ہماری ماں جو ہیں وہ اس مقتل میں اپنی خدمات کو پیش کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا شب عاشور ایک اور جناب حر کی بھی قسمت بدل گئی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی تھوڑی سی۔ اچھا، مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام جب تک جہنم کے راستے پر تھے وہ حر تھے،
اور جب جنت کے راستے پر گامزن ہو گئے تو وہ علیہ السلام بن گئے، تو ابھی جہنم کے راستے پر ہیں۔ حر کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی ایک عجب سا اضطراب ہے، ایک عجب سی بے چینی ہے، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، کبھی جانب زمین دیکھتے ہیں۔ حر کے بھائی نے حر سے کہا کہ حر تیرے جیسا بہادر انسان، تو اپنے لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے، اور کل کی جنگ کیا جنگ ہے؟ اس لیے کہ دو لشکر آمنے سامنے آئیں گے، اور سامنے والا لشکر تو لشکر کی شرائط پر پورا بھی نہیں اترتا، یعنی اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو کس بات کی تجھے پریشانی ہے؟ حر نے اپنے بھائی کو لیا اور دریا کے کنارے چلے، اور دریا کی ترائی میں جب پہنچے تو ہوا کے جو جھونکے آئے خیام امام حسین علیہ السلام کی جانب سے، تو حر نے کہا کہ ان جھونکوں کے اندر صدائے العطش آ رہی تھی۔ حر نے کہا کہ کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہمارے ساتھ کیسی محبت کا سلوک کیا تھا کہ ہمارے لشکر کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، اور آج حسین کے خیموں میں بچے کئی روز کے فاقے سے ہیں، بس پیاس سے جاں بلب ہیں۔ بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب حر کا منقلب ہوا ہے دل، اور حر کا بھائی، حر کا بیٹا اور حر کا غلام، اور یہ سب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، مگر آج آنے کی طرز جدا ہے۔ حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھ لیا، جیسے کوئی سوالی آیا کرتا ہے، جیسے کوئی خطا کار، کوئی گناہ گار آیا کرتا ہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا، اور حضرت عباس نے حر کے بھائی کو سینے سے لگایا، اور حر کے بیٹے کو حضرت علی اکبر نے سینے سے لگایا، اور ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، ثانی زہرا کی آواز آئی کہ بھیا حسین بھائی حر کو علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، اور جب اس سلام کی آواز حر کے کانوں تک پہنچی تو حر نے سر و سینہ پیٹ لیا کہ آج علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر اتنا برا وقت آ گیا کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو اور مجھ جیسے خطاکار کو سلام کہلا رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کربلا کے مقتل کا کہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ شب عاشور کیونکہ ویسے ہی ایک قیامت کی رات ہے، اس رات کی جب صبح ہوتی ہے اور جب اذان علی اکبر کی کو کہا، حضرت علی اکبر کو کہا جاتا ہے کہ جائیے اذان دیجیے، تو اس وقت خیموں میں کیا کوہرام برپا تھا اور کیا کیفیت طاری تھی؟ اچھا، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے رہنما ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بچا لیا کرتے ہیں اور اپنے فالوورز کے بچوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک ایسے لیڈر کا نام ہے، ایک ایسے رہنما کا نام ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا سوچتا ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے مؤذن جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، حجاج بن مسروق جن کا نام ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، مگر آج صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اذان دو، اور علی اکبر نے اذان دی۔ صحرائے کربلا میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور خیمے کا پردہ ہلا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس گئے اور ثانی زہرا زینب کبریٰ نے کہا کہ بھیا علی اکبر سے کہیے کہ اتنی بلند آواز میں اذان دیں تاکہ ہم بھی علی اکبر کی صدائے اذان کو سن لیں۔ اور جب جناب امام حسین نے آ کر اپنی بہن زینب کبریٰ کا پیغام علی اکبر تک پہنچایا تو علی اکبر نے کہا کہ بابا جان مشکل کشا کے لال مشکل کشائی کر دیں کہ میری آواز اذان اتنی بلند ہو کہ کربلا میں آپ کی بہن جناب زینب بھی سنیں اور مدینے میں میری بہن فاطمہ صغریٰ بھی سنیں۔ اور حضرت علی اکبر کی آواز اذان فاطمہ صغریٰ نے مدینے میں سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا، آج کیونکہ شب عاشور ہے، میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام مصائب مولا امام حسین پہ کریں، کیونکہ کل پھر وہی شام غریبہ ہے اور گھر اجڑ گیا جناب زہرا کا۔ عزاداران امام حسین، ہم سب کا پرسہ امام زمانہ قبول فرمائے۔ میں چاہوں گی کہ مصائب کے ان جملوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں۔
اللہم لعن قتل الحسین والی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ آپ رخصت امام حسین کے چند مصائب بیان کرتے ہوئے آپ شب عاشور کے بھی مصائب۔ امام حسین علیہ السلام جب کہ در خیمہ پر آئے ہیں آخری رخصت کے واسطے، مولا حسین نے آواز دی کہ علیکن منی السلام، اے زینب اور ام کلثوم بھائی کا سلام آخر قبول کرو، اے سکینہ و کبریٰ بابا کا آخری سلام قبول کرو، اے اماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام قبول کرو، اور اے ام رباب و ام لیلہ والی و وارث کا آخری سلام قبول کرو۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھیا ذرا درمیان خیمہ آ جائیے، چند لٹی ہوئی بیبیاں، یہ اجڑی ہوئی بیبیاں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام درمیان خیمہ آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان لٹی ہوئی بیبیوں نے امام حسین علیہ السلام کو درمیان میں لے لیا، ایک حلقہ ماتم بنا لیا، اور ماتم کرتی ہوئی چلیں، واہ محمدہ واہ مصیبتہ کی صدائیں دیتی ہوئی چلیں۔ کوئی کہتی ہے آقا نہ جائیے، کوئی کہتی ہے مولا نہ جائیے، کوئی کہتی ہے مولا جاتے ہو تو جائیے، ہمیں جد کے مدینہ چھوڑ جائیے۔ مگر امام حسین علیہ السلام بڑے مجبور ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی وہ وقت ہے کہ جب جناب زینب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بابا کی وصیت کو پورا کیا، اور کہا کہ زینب میں تمہارے بازوؤں کے بوسے لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بابا نے فرمایا تھا کہ زینب یہی کوفہ و شام کا بازار ہوگا اور زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا حسین قریب آ جاؤ کہ میں تمہارے گلو کے بوسے لے لوں۔ اماں کی یہ وصیت تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے واسطے آئے تو حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اور حسین نے مقتل کربلا میں جو آخری رخصت ہے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے، اور حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے ہیں اور زلجناح پر سوار ہوئے، مگر زلجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے زلجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، زلجناح کے کان میں آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ زلجناح تجھے تو معلوم ہے جس کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر رخصت ہو گیا ہو، جس کا 32 برس کا بھائی عباس رخصت ہو گیا ہو، جس کا جوان بیٹا علی اکبر رخصت ہو گیا ہو، اب اس کے جینے پر خاک ہے، بس اے زلجناح مجھے میری آخری وعدہ گاہ تک پہنچا دو۔ زلجناح نے زبان بے زبانی میں کہا مولا میرے سموں کی جانب جو دیکھیے۔ تو حسین نے جو دیکھا تو 4 برس کی کمسن سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے لپٹا ہوا پایا، اور سکینہ رو رو کر فریاد کر رہی ہے کہ صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کر واپس نہ آ سکا، اے زلجناح میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ حسین زلجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا کہ سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے اور مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ نے بھی ایک جملے میں بات کو تمام کی، کہا کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، اور میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا، اور امام حسین علیہ السلام مقتل کی جانب آئے۔ امام علی مقام نے ایسی جنگ کی کہ امام حسین علیہ السلام میمنہ کا لشکر میسرہ پر اور میسرہ کا لشکر میمنہ پر پلٹتا ہوا نظر آیا، اور امام حسین علیہ السلام کبھی زہر بن قین کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ذرا 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، کبھی امام علی مقام بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو صدا دیتے ہیں آؤ ذرا بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو، کبھی حضرت عباس کو صدا دیتے ہیں آؤ میرے 32 برس والے بھائی عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، اور مولا کے لیے ایک مرتبہ صدا یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، بس جیسے ہی حسین کی ذوالفقار کو نیام میں جاتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ لشکر اشقیاء سمٹنے لگا، اور کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کسی کو کچھ نہ ملا، تو اس نے زمین کربلا سے جلتی ہوئی ریت اٹھائی اور حسین کے زخموں پہ ڈال دی، اور حسین فرس زلجناح پر جھوم رہے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ حسین نہ فرس زلجناح پہ تھے نہ فرش زمین پر تھے، اتنے تیر معلق تھے جسم حسین پر کہ جسم تیروں پر معلق تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ پیر رکھ کر شمر آگے بڑھائے، وہ بے ادبی کی کہ جسم سے تیر ار پار ہو گئے، اور شمر نے خنجر چلانا چاہا، حسین کا
3 दिन का भूखा प्यासा गला और 13 मरतबा शिमर की कुंद खंजर की ज़रबें लगी हैं। और जब कुंद खंजर की ज़रबें लगी तो हुसैन का सर तन से जुदा हो गया और आवाज़ ज़मीन करबला पर आई कि क़द क़ुतिल हुसैन बेकरबला, क़द ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला, हुसैन करबला के मक़तल में शहीद हो गए। कायम के दम से आज भी